حضرت سلیمان علیہ السلام دے موجودانہ اقتدار حکومت کا تذکرہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین۔ اور شیطان سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے، بیش قیمت سمندری سامان نکالتے، ہیرے جواہرات نکالتے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے نگران اور نگہبان ہیں۔ اس طرح سورہ سبا میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ اور جن میں سے وہ تھے جو ان کی خدمت انجام دیتے تھے ان کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کہ ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، یعنی محرابیں، تصاویریں، بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ سورہ صاف میں اس طرح ارشاد وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور مسخر کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین سرکش جن، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریاؤں میں غوطہ لگانے والے، اور وہ سرکش جن جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری عطا ہے، چاہے اس کا بخش دو چاہے روکے رکھے، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ ان سب آیتوں سے ہمیں درس ہدایت ملتا ہے۔ بعض ملحدین جن کو معجزات کے انکار اور انکار جن کا مرد ہو گیا ہے، وہ لوگ ان آیتوں کے بارے میں عجیب عجیب مضحک آخیز باتیں بکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جن سے مراد انسانوں کی ایک ایسی قوم ہے جو اس زمان میں بہت کبھی ہیکل دیو پیکر تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ حیوانات کی تسخیر کے بارے میں یہ بکتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف ہدہد سے متعلق ہے، اور یہاں ہدہد سے مراد پرندہ نہیں بلکہ ہدہد ایک آدمی کا نام تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا۔ اس قسم کی لغویات اور رقیق باتیں کرنے والے یا تو جذبہ الحاد میں قصداً قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں، یا قرآن کی تعلیمات سے جہل ہونے کے باوجود اپنے دعویٰ بلا دلیل پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لو قرآن مجید نے جن کے متعلق جا بجا بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے۔ صرف ایک آیت پڑھ لو جو اس بارے میں قول فیصل ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یعنی ہم نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا وہ خدا کی عبادت گزار بنے۔ دیکھو اس آیت میں جن کو انسان سے جدا ایک مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ لہذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے کبھی ہیکل قوم کا نام ہے، غور کیجیے یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اسی طرح جب ہدہد کو اللہ تعالیٰ کرام نے صاف پرندہ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، یعنی سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لیا، تو اس تصریح کے بعد کسی کو کیا حق ہے اس کے خلاف کی رقیق لکچر تعویل کرے اور یہ کہے کہ ہدہد پرندہ نہیں تھا
بلکہ ایک آدمی کا نام تھا. سوچئے یہ مغرب زدہ ملحدوں کا علم ہے یا ان کی جہالت کا کتب مینار ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت صراط مستقیم اور راستہ ہدایت. آمین. اللہم آمین ربنا.